بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو ہی شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز پھر بہت اہم ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ کراچی میں بھی تقریباً نصف درجن سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ دھرنے کیوں جاری ہیں؟ وہ دھرنے ایکچولی مچھ میں جو مزدوروں کو شہید کیا گیا اور وہ دھرنے ان کی میتوں کے ساتھ وہاں پر بھی جاری ہیں، کوئٹہ میں بھی، اور اسی طریقے سے ان کو مچھ میں شہید کیا گیا۔ ان کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا، ہزارہ شیعہ برادری۔ ان کو ان کے سیکٹ کی وجہ سے مسلسل کتنے عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر میں یہ نہیں کہتا کہ جی کسی مخصوص حکومت کا قصور ہے، ریاست نو ڈاؤٹ ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے میں، ان کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے میں، ان کو انصاف نہ دینے میں، ہر حکومت جو ہے نا، چاہے وہ ماضی کی ہو یا آپ کی ہو، برابر کی شریک ہے۔ اب کی بار ایک اور بھی معاملہ ہوا ہے معاف کیجیے گا، اور وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ شیخ رشید صاحب وہاں گئے اور وہاں جا کے جناب انہوں نے دوسری باتیں کی۔ اچھا، پھر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو دھرنا ختم کریں گے۔ اب وزیر اعظم صاحب جا نہیں رہے۔ وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور اسی ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی اور وہ اسی طرح سے میتیں رکھ کے نہ دفنانے کی شرط پر اور اس طریقے سے بیٹھے تھے دھرنوں میں، تو جناب اس وقت عمران خان صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ اور آج ان کی اپنی حکومت ہے اور ان کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب آئیں، ہمیں شیورٹیز، گارنٹیز، ہمیں سیکیورٹیز دیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نہیں جا رہے جناب۔ اچھا، شیخ رشید صاحب وہاں گئے، وہاں پہ دوسری باتیں کر کے آئے۔ جب آ کے انہوں نے واپسی کیبنٹ کو بتایا تو یہ ذرائع، بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر انہوں نے کہا یہ اس مچھ والے واقعے کے بارے میں بھی، اور جناب یہ جو اسامہ ندیم ستی بچہ یہاں پہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس واقعے پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ اس طرح کے واقعات تو یہ معمولی شمولی واقعات تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے وزیر داخلہ صاحب جائیں یا اس طرح کی یہ اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اس طرح کا معاملہ ہو، اور پھر وزیر داخلہ صاحب یہاں پہ کیبنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں، اور فواد چودھری صاحب نے بھی ان کو جو ہے نا آگے سے ریبٹل دی، اور فیصل ووڈا صاحب نے بھی ان کو ریبٹل دی اور کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی سنجیدگی آپ کو نظر آ گئی۔ کم از کم آپ کو پتہ چل گیا کہ کپتان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا باتیں کرتے تھے، اور کپتان صاحب جب حکومت میں آئے تو اب وہ یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں۔ یہی دھرنے کراچی میں بھی جاری ہیں، یہی دھرنے کوئٹہ میں بھی وہ میتوں کے رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ستم بلائے ستم، کسی کا جرم کیا ہے کہ آپ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنائی ہے۔ آپ اس طرح کی ریاست مدینہ کا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک طرح سے نام بدنام کر رہے ہیں۔ تو آپ ریاست مدینہ کر کے مزدوروں کو لے کے جایا گیا، اغوا کیا گیا، ان کو پہچان کے ان کو ذبح کیا گیا، اور ان کے سیکٹ اور ان کی برادری اور ان کے مسلک کی بنیاد پہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ۔ ایسی ریاست مدینہ ہوتی ہے۔ وہ ان کے دو مطالبات ہیں، کہتے ہیں ایک وزیر اعظم صاحب آئیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہاں پر یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ مستعفی ہو۔ بھائی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ اچھا، پھر ان کا آپ ذرا سنیں، جو ان کے راہبران ہیں، جو ان کے مشران ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ آپ سے ریاست مدینہ میں، جس کو آپ ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں، یا پاکستان کی ریاست میں، اس ریاست میں جینے کا حق مانگ رہے ہیں، جہاں پر لوگ چیخ رہے ہیں کہ جناب سبزی مہنگی ہوگی۔ آپ آج دیکھیں نا، کسی بھی سبزی کو آپ دیکھ لیں، 100 روپے سے اوپر کی ہے۔ کم سے کم سبزی آپ کو 100 روپے کی ملے گی۔ ہم چیخ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، ہم چیخ رہے ہیں گیس نہیں آ رہی، ہم چیخ رہے ہیں بجلی چلی جاتی ہے، ہم چیخ رہے ہیں جناب سارے کے جو ہے نا بے روزگاری ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 83 یا 84 روپے چینی آنے پر مبارکباد دی۔ چینی دوبارہ 100 کو کراس کر گئی ہے۔ ایک چیز کو نیچے آتی ہے 5 روپے تو دوسری 15 روپے اوپر چلی جاتی ہے۔
نان کہاں سے کہاں چلا گیا, روٹی جس کی مرضی 20 لگائی ہے, کسی نے 25 لگائی ہے, کسی نے 30 لگائی ہے, کسی نے کیا لگائی ہے. اس طریقے سے سارے لوگ ان چیزوں کو, بے روزگاری کو, مہنگائی کو, اس طرح کے افراتفری کو, وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جینے کا حق دو. مطلب آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ, جو پرائم رائٹ ہے, وہ ہے رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو لائف. ٹھیک, یہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. یعنی آپ سے وہ نوکریاں نہیں مانگ رہے, آپ سے روزگار نہیں مانگ رہے, آپ سے مہنگائی کے خلاف وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے, وہ کسی چیز کے کوئی پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہے, وہ صرف جینے کا حق مانگ رہے ہیں اس ریاست سے. اور وہ ریاست جو اپنے آپ کو ریاست, جس کے حکمران ریاست مدینہ کہتے ہیں, وہ ریاست ان کو جینے کا حق نہیں دے رہی, اور سیکٹ یا مسلک کی بنیاد پہ ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. اور نان سٹیٹ ایکٹرز ہوں, میں تو نہیں مانتا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز, یہ تو وہی علی محمد خان صاحب والی بات ہے کہ جس وہ خود کہتے تھے نا, آپ کے اپنے لوگ کہتے تھے نا اسمبلیوں میں تقریر کر کے, کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل ریاست ہوتی ہے, جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے. یہ آپ کے اپنے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہے. علی محمد خان صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں, وہی کہتے رہے. تو جناب ان کے قاتل نہیں مل رہے, ہزارہ برادری کا کوئی قاتل نہیں ملا آج تک. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کے قاتل پھر آج کون ہے؟ آج پھر ان کے قاتل حکمران ہے نا, آپ کے اپنے مطابق نا, آج پھر ان کی قاتل ریاست ہے نا. تو اس طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ باقی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو چکا ہے, خدا نہ خواستہ یہی لوگ پھر اس کے بعد انتقام کی آگ میں, اور پھر اس کے بعد قانون کو ہاتھ میں لیں, اور پھر اس کے بعد اپنا جو ہے نا اس طریقے سے افراتفری میں. تو پھر ہم کہیں گے, میڈیا کہے گا, سوشل میڈیا کہے گا, حکومت کہے گی, ریاست کہے گی پھر ان کا قصور ہے. اور ریاست اپنی ذمہ داریاں جب ان کو ادا کرنی ہو, حکومت کو, ریاست کو, تو اس وقت ان کو جو ہے نا سانپ سونکھ جائے. ادروائز تو ان کو جب ریاست دوسرے کاموں پہ لگے تو بھلے وہ ججوں کے پچھلے دروازوں سے گھس جائے, یا ریاست جب پچھلے اپنا کاموں پہ لگے تو بھلے وہ پاناما سے پناما کھیلتے ہوئے اقامہ نکال دے. جب یہ کل کیا کہا ہے اس ستی صاحب کے, وہ جو لڑکا شہید ہوا ہے, اس کے والد نے کیا کہا ہے یہاں پر جو ہے نا یہ کرتے ہوئے, اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ جو میں تو بروز قیامت معاف کر دوں گا ان 4-5 لوگوں کو کہ جنہوں نے میرے بیٹے کو ٹارگٹ کر کے مارا ہے, بلکہ میں تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا گریبان پکڑوں گا, میں تو ان کا گریبان پکڑوں گا کہ یہ کس طریقے سے میرے بیٹے کو جو ہے نا پولیس والوں نے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو گاڑی سے اتار کے مارا ہے. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے, آپ تھوڑا سا اس کا احساس کر لیجئے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لوگ تو مہنگائی اور یہ چیزیں تو چھوڑ دیجئے نا, لوگ آپ سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں, یہ ریاست ان کو جینے کا حق نہیں دے رہی. آ جائیں جناب دوسری خبر پہ. مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خبر بڑی خشک لگ رہی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت ضروری تھی اس پر بات کرنا, اور بہت ضروری تھا اس طرح کی بات کرنا. اور آ جائیں جناب ان ہاؤس چینج پہ. جی ہاں, بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا بہت سارے میرے الحمدللہ جو ہے نا ماشاءاللہ ریگولر ویورز ہیں, ان کو پتا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی اور جب یہ جلسے شروع ہوئے اور جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس وقت جناب زرداری صاحب نے کچھ مہلت مانگی تھی اور کہا تھا وعدے وعید اور سارا کچھ کہ جی میری بات ہو رہی ہے کنٹرول ٹاور سے اور ان ہاؤس چینج سے متعلق, اور جناب مجھے آپ جو ہے نا ٹائم دیں, اور سب سے بڑی بات کہ نواز شریف صاحب سے بھی کوئی گارنٹی شیورٹیز لے کے دیں کہ جی وہ چودھریوں کے بارے میں یعنی چودھری برادران کے بارے میں کچھ اپنا نرم گوشہ اور لچک دکھائیں. تو پھر لوگوں نے پی ڈی ایم کے باقی رہنماؤں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے, ہم نے لے لی اجازت نواز شریف صاحب سے, وہ لچک دکھائیں گے, اور پھر لچک دکھانے میں جہاں تک بھی جانا پڑا تو وہ جائیں گے. تو وہ لگے ہوئے. اب جو ہے نا لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب نے ہتھیار نہیں ڈالے. اب میں آپ کو اتنا بڑی اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب کی باتیں بھی چل رہی ہیں, زرداری صاحب کی ان ہاؤس چینج سے متعلق بہت ساری گفتگو بھی ہو چکی ہے, بہت ساری زرداری صاحب کی جو ہے نا ان ہاؤس چینج سے متعلق بہت ساری باتیں بھی ہو چکی ہیں, بہت سارے ڈائلاگ بھی ہو چکے ہیں, بینیتھ دا سرفیس ہو چکے ہیں, پس پردہ ہو چکے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ نواز شریف صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہے, کل میں نے آپ کو سہیل وڑائے صاحب کے کالم کا حوالہ دیا تھا,
اسی طریقے سے میں نے آپ کو کچھ اور بھی حوالے دیے تھے تجزیہ کاروں کے، تجزیہ نگاروں کے، بہت سارے ذرائع کے، کہ خان صاحب میں لچک کا نہ ہونا یہ خان صاحب کو نقصان دے رہا ہے. اور خان صاحب جو دو گروپوں سے مشورہ کرتے ہیں، ایک اپنے ینگسٹر سے، وزراء سے، اور ایک تجربہ کار لوگوں سے. تجربہ کار لوگ ان کو بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب لچک دکھائیے، ذرا دھیما رہیے، ذرا نرم کیجئے لہجے کو، ذرا تھوڑا سا سلو چلیے، آپ بار بار ڈاکو چور، یہ مار دو، یہ دھاڑ مار، اس طرح کی چیزیں اس سے اوائڈ کیجئے. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے مراد سعید صاحب وہ کہتے ہیں جناب خان صاحب جناب تن کے رکھو تسی ایسی کی تیسی ان کی یہ کرو مار دھاڑ کے. خان صاحب ان پہ چلتے ہیں، جو طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے، ان کی بات ان کو زیادہ اپیل کرتی ہے. وہ اس طریقے سے کہتے ہیں جناب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے اینا رو دے دیا، لوگ کہیں گے ہمارے اچھا پرفارمنس تو ویسے صفر ہے نا، پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں صرف اسی ایک بات پہ ہم نے جینا ہے کہ ہم نے ڈاکو پکڑ لیے، ہم نے چور پکڑ لیے، ہم نے ہو کچھ بھی نہیں رہا. مطلب اس چیز کے تو وہ زور لگاتے ہیں نا کہ ہم نے سبزی سستی کر لی، ہم نے آٹا سستا کیا، ہم نے چینی سستی کی، ہم نے بجلی اور گیس کے بل سستے کیے، ہم نے نوکریاں دیں، ہم نے یہ خوشحالی، ہم نے یہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگا دیے. وہ سہیل وڑائے صاحب بھی لکھتے ہیں کہ عام طور پہ حکومتیں ایسی ہیں کہ پہلے 2.5 سال میں پروجیکٹس لگاتی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے 2.5 سال میں جو آخری بچتے ہیں اس میں ان پروجیکٹس کے فیتے کاٹے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ 2.5 سال تو ویسے گزر چکے ہیں، تو اگر باقی ٹائم ان کو بچ بھی گیا تو یہ فیتے کس چیز کے کاٹیں گے؟ انہوں نے تو ایک پروجیکٹ بھی نہیں لگایا، کوئی ایک میگا پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے لگایا ہو جس کے یہ فیتے کاٹنے کے جناب قابل ہوں، ان کا وہ تو ہوا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ جیت اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب فلاں ڈاکو کو پکڑ لیا، فلاں چور کو پکڑ لیا، اور اس سے وہ کچھ بھی نہیں پا رہا. اور حالت یہ ہے کہ وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لیا ان کو لندن سے کلین چٹ مل رہا ہے، ان کے ایون فیلڈز کو لندن ہائی کورٹ سے کلین چٹ مل رہا ہے. ان کی کل والی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر تفصیل سے، ان کے ایون فیلڈ فلیٹس کو لندن ہائی کورٹ سے کلین چٹ مل گیا. اسی طریقے سے ان کو باقی بھی جو ہے نا یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں سے کلین چٹ ملا. تو اب مسئلہ یہ اچھا ان کے جو فیصلے بھی آئے وہ بھی اتنے متنازع ہو گئے فیصلے کہ جس کے ایک فیصلے میں کرپشن لکھا نہیں ہے، دوسرے میں ہوا تو وہ ویڈیو جج کے حوالے سے سکینڈل نکل آیا. تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو زرداری صاحب نے جناب ان کو ایک وہ کیا تھا کہ مجھے آپ موقع دیجئے. اب جناب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے. اچھا نواز شریف صاحب بھی اس پہ قائل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تھامنیل پہ لکھا کہ اگلا وزیر اعظم کس جماعت کا ہوگا. اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں آتی ہے کوئی تبدیلی تو اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج میں ہی انٹرسٹڈ ہے، ان ہاؤس چینج میں ہی دلچسپی رکھتی ہے. نون لیگ ان ہاؤس چینج میں دلچسپی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب تو خیر ان ہاؤس چینج میں ویسے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ بھی نون لیگ کی طرح کہتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن ہو. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ نون لیگ کیوں ان ہاؤس چینج پر راضی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ وہ اس وجہ سے راضی ہے کہ خان صاحب نے بالکل کوئی لچک نہیں وہ کی نا. اچھا پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے کہ خان صاحب کبھی ان کو دھمکی دیتے ہیں سندھ میں گورنر راج لگانے کی، کبھی ان کو کون سی دھمکی دیتے، کبھی ان کو کراچی یہاں سے چھین لوں گا، ادھر فلاں ہاسپٹل یہاں سے چھین لوں گا، کراچی جناب میں جو ہے نا اس میں وفاق میں فلاں آرٹیکل کے تحت جو ہے نا فروغ نسیم صاحب فرماتے ہیں وہ اس میں وفاق میں شامل کر لیں گے، وہاں پہ گورنر راج لگائیں گے. گورنر سندھ کی ملاقات ہوتی ہے تو جناب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ گورنر راج وہاں پہ لگ رہا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ جب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ خان صاحب کو گھر بھیجنے میں بالکل وہ متفق ہیں. یہ پورے ذرائع سے باوثوق ذرائع سے میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں خان صاحب کو گھر بھیجنے میں پورا 100%. البتہ جو طریقہ کار ہے نا وہ ان کا پی ڈی ایم کا جماعتوں کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. مثلا وہ استعفوں کے بارے میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، وہ دھرنے کے بارے میں ان کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے مختلف حوالوں سے. اب جو ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے اور ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آتا ہے یا پنجاب میں کوئی اس طرح سے وزیر اعلیٰ کو اس طرح کا کر لیں، کوئی کامن کر لیں، کوئی جس طریقے سے بھی کر لیں، تو نون لیگ پوری کی پوری سپورٹ کرے گی. پنجاب میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھلے وہ جو ہے نا یہاں پہ مرکز میں ہو، نون لیگ پوری کی پوری جو ہے نا پارٹی کو سپورٹ کرے گی. کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ بھائی تب بھی جو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی یا جو اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو ہم پہ تو تب بھی مسئلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہم کولیشن میں ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ نہ وہ وزارتیں لینے میں کوئی انٹرسٹڈ ہیں، نہ وہ وزیر اعظم بنوانے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے، کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے کے لیے رضامند ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے
کہ پھر نواز شریف صاحب کا یہاں آنا جانا، ان کی پاسپورٹ وہاں اگر رہیں گے پاسپورٹ کی جناب اس کی ایکسٹینشن، اسی طریقے سے جناب مریم نواز صاحبہ کا باہر آنا، اندر اپنا پاکستان میں آنا، اسی طریقے سے جناب فردر اپنا پوری پلاننگ کرنا، الیکشن کمیشن کی اصلاحات کرنا، باقی جناب اپنا نیب کا چیئرمین لگانا، باقی ساری چیزیں جو بھی وہ ہوں گی. کیونکہ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر نیشنل گورنمنٹ بن گئی جس کے بہت چرچے اور بہت شوشے اور بہت شور، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، متعدد کر چکا ہوں بلکہ، تو اگر نیشنل گورنمنٹ بن گئی تو پھر نیشنل گورنمنٹ کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن نہیں کر پائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی یا قومی حکومت بننے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر یہ بن بھی گئی کسی طریقے سے یا سپریم کورٹ نے اجازت دے دی یا کوئی حوالے سے اس طرح سے بات ہو گئی تو پھر اس کی لیجسلیشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں پارلیمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اگر پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے، ان ہاؤس چینج ہوتی ہے اور کچھ سارے مل ملا کے، تو اب اس کو نیشنل گورنمنٹ کا تو نام نہیں دے سکتے، وہ تو پراپر ایک گورنمنٹ ہوگی، بھلے وہ ریجیم چینج ہو جائے گا یا گورنمنٹ چینج ہو جائے گی جس طریقے سے بھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کچھ لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی، تو وہ لیجسلیشن بھی ہو پائے گی، وہ بھلے تھوڑی بہت لیجسلیشن ہو معاف کیجئے گا. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی سننے میں یہ آیا کہ جناب پنجاب کی حد تک بھی، بلوچستان کی حد تک بھی سب سے زیادہ کام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مرکز کی حد تک بھی جناب کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو نون لیگ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ وہ کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہمارا جینا حرام نہیں کریں گے، یہ پالیٹیشین ہیں، یہ اس طرح کا ضد نہیں کریں گے. اچھا پھر ان کو کنٹرول ٹاور کو بھی بڑا پتا ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی کا وہ سلسلہ آئے گا تو وہ ساتھ ذرا چلا کے اور اس طریقے سے مطلب وہ کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے نا زرداری صاحب کی بڑا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. تو زرداری صاحب نے بھی کہنا ہے کہ جناب، اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط سمجھے کہ جناب یہ تو کوئی مکہ ہوگا. زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے آنے سے انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو بھی نہیں چھیڑنا، ہم نے ان کے لوگوں کو بھی نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ بھی اطمینان رکھیں اور یہ بھی جو ہے نا چل کریں. ہم نے یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو پڑ جانا ہے اور ان کو جناب مطلب جو ہے نا اس طریقے سے ان کا وہ کرنا ہے اور ان کا احتساب شروع کر دینا ہے. نہیں، ان کی وہی پالیسی ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے کی پالیسی تھی یا اس سے پہلے تھی، یا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو بھی نہیں چھیڑنا، خان صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا. یہ نہیں ہے کہ جناب شریف صاحب کا جناب یہ ایکسٹینڈ نہ کرو اور یہ منسوخ کر دو اور بس اسی طریقے سے. تو کہہ رہے ہیں کہ بقایا کا جو 6 مہینے سے آنورڈ جو یہ اگر چینج آتی ہے اور بقایا کا جو پیریڈ ہو اس طریقے سے. اب دیکھیں کہ وہ اس میں کامیاب کس حد تک ہوتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کو مشکل اس وقت یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ٹائم مانگا تھا پی ڈی ایم سے، پی ڈی ایم نے ٹائم دے دیا، پھر زرداری صاحب نے کچھ مہلتیں مانگی، کچھ کنڈیشنز لگائیں، کچھ شرائط لگائیں کہ جناب اس میں بھی نرم گوشہ پیدا ہو، چودھریوں کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب کا نرم گوشہ پیدا ہو، وہ بھی ان کو شیورٹی گارنٹی دے دی گئی. تو اب ان کو بالکل جناب فل فلیجڈ فارم میں ایک پاور دے دی گئی کہ جناب آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کنٹرول ٹاور سے بھی بولیں اور جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ تو اس کے بعد. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرنے میں فیل ہو گئے تو پھر آپ وہ کریں گے جو ہم کہیں گے، تو پھر آپ ہمارا اس طرح سے ساتھ دیں گے. مشکل میں وہ ہیں زرداری صاحب ہیں اس وقت کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر اس کے بعد تو بھی یہ ہوگا کہ پھر یہ مجھے جو ہے نا اس طریقے کی مجبوری ہوگی یا جو بھی ہوگا مثال کے طور پہ. تو وہ یہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی جس طریقے سے مولانا صاحب تھوڑا سا چپ کر گئے ہیں یا ان کو ایک امید پیدا ہوئی ہے، یا نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دیا ہے، مریم نواز صاحبہ کی بھی سخت ٹون میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، مطلب جو کنٹرول ٹاور کے بارے میں سخت ٹون تھی اس میں بھی تھوڑی، یا اگر کمی نہیں آئی تو کوئی نام لے کے نہیں ہو رہا یا تھوڑا سا جو ہے نا انڈائریکٹ ہو گیا ہے سلسلہ. اسی طریقے سے باقیوں کا بھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ زرداری صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام کر لیجئے، اور زرداری صاحب نے ابھی بھی ان کو کہا ہے کہ جناب میرا کام فلاں فلاں اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ سٹیج کتنی قریب ہے. اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی وہ یہی پور امید ہیں کہ جناب آپ ضمنی میں بھی حصہ لیں. اور ہاں سب سے اہم بات ایک اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی میں ہمارے لیے
इनको जरदारी साहब ने कायल किया है कि ज़िमनी में हिस्सा लेना इस वजह से भी अहम है कि ज़िमनी इलेक्शन हम ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 सीटें हैं वो भी हम जीतें किसी तरीके से, क्योंकि हमें एक एक सीट की ज़रूरत है। और इन हाउस चेंज की सूरत में आपको तो पता है कि फिर हमें एक एक सीट की ज़रूरत है। वो भले चले सिंध में तो उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन पंजाब या कौमी असम्बली की 2 सीटें, तो कह देंगे आप ज़िमनी में भी हिस्सा लें ताकि हमें एक एक सीट की ज़रूरत है, भले हम 4 सीटों पर भी बनाएं, हम हुकूमत बनाएं और इन हाउस चेंज वो करें। आप देखें कि ये मोहलत कब तक चलती है, आप देखें कि होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।